آج ڈاکٹر صاحب سے کچھ نئی معلومات ہم حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ذہن میں کئی بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، مگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی شادی ہو گئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا جو متعین کیا ہو، بہت اچھا جوڑا اس کو مل گیا ہو، پھر بھی جو ہے وہ بد نظری کا شکار ہوتا ہے، چلتی پھرتی عورتوں پہ غلط نگاہ پڑ جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے پاس خود ہوتی ہیں مگر اس پر قناعت نہیں کر پاتا۔ تو آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس پہ ذرا آج آپ روشنی ڈال دیں۔ مولانا آپ کے اہم موضوع چھیڑا ہے۔ دیکھیے یہ تو بہت اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اس میں علماء کرام زیادہ بہتر انداز سے یعنی جو مفتیان کرام ہیں یا جو لوگ، میں اپنے جس طرح بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو اب جیسے بدنگاہی کا معاملہ ہے، اس کا سائنٹیفک انداز میں اگر ہم دیکھیں گے تو چونکہ وسائل اتنے دستیاب ہو گئے ہیں ہر آدمی کے پاس کہ اس کو بہت سے چہرے نظر آتے ہیں اور خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں، کیونکہ جو موبائل کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، مین میڈیا کے ذریعے عورت کو ایسا پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ جس کو ہم اس میں سماجیات میں کہتے ہیں کہ عورت کو ایک کموڈیٹی بنا دیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی چیز بنا دیا گیا ہے، شے بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے اشتہارات کے ذریعے اور اس کے ایسے پروجیکشن کے ذریعے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی کا کوئی بھی ایڈ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اشتہار اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، وہ بغیر کسی عورت کے مکمل نہیں ہوتا، خاص شیونگ بلیڈ کا ہی وہ اشتہار کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی چیز، کوئی مارکیٹ ہے، کہیں پہ کوئی سامان ہے، کھانے کی اشیاء ہیں، پہننے کی اشیاء ہیں، تو ہر جگہ عورت کو پیش کیا جاتا ہے اور بہت خوبصورت بنا کے، ظاہر ہے کہ وہ چند منٹ کے لیے بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کشش ان کی طرف ہو، سمجھ، اور لوگ اس چیز کو زیادہ خریدنے کی طرف مائل ہوں۔ صابن کا اشتہار ہے، شیمپو کا اشتہار ہے، تیل کا اشتہار ہے، دواؤں کا اشتہار ہے، کوئی ایسا اشتہار آپ نہیں حتیٰ دیکھ کہ بہت سکتے۔ سے کاؤنٹر پہ بھی لیڈیز ہی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ اس کے پیچھے وہی ہے کہ لوگ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری کشش رکھی ہے مرد کے اندر، اور زیادہ وہ عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، عورتیں مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھا کر کے جو بازاری دنیا ہے، جو مادہ پرست دنیا ہے، جو دنیا کو صرف ایک یعنی گاہک کے اور ایک بائع و مشتری کہہ لیجیے، ایک خریدنے والے اور ایک بیچنے والے کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک آنر سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا کو اپنا بازار سمجھتے ہیں، وہ اسی نقطۂ نظر سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مارکیٹ وہ اسی حساب سے چلاتے ہیں، تو عورت کو ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اب جب کوئی بھی شخص جب ان ویڈیوز کو دیکھتا ہے، فوٹوز دیکھتا ہے، یا آج کے زمانے میں ریلز دیکھتا ہے، کچھ پہلے فلمیں دیکھی جاتی تھیں، تو وہ ایک سجی خوبصورت انداز سے بات کرتی ہوئی یا بہترین جو اس کی ناز و ادا ہے، اس انداز سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اور وہ جو ریل کی لائف ہے، زندگی ہے، جو پردے کی زندگی ہے، اور جو اب اس کی حقیقی زندگی ہے، ریئل لائف ہے، اس میں اس کو توازن نہیں پیدا، وہ اس کو معیار سمجھنے لگتا ہے، وہ اس کو آئیڈیل سمجھنے لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی ایسی دنیا ہوگی، کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں عورتیں اس طرح بھی رہتی ہوں گی، اور وہ جو مجھے میسر نہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایک فینٹیسی لائف میں، ایک تصوراتی زندگی گزارنے لگتا ہے کہ بھئی ہم کو اس طرح چاہیے، یا یہ ایک معیار یہ ہے، جبکہ حقیقی زندگی، اس کے گھر کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے، اس کی اپنی بیوی ہو یا اور جو رشتہ داروں کی بیویاں ہوں یا جو عورتیں ہوں، وہ اس طرح نہیں رہتی ہیں، تو اب وہ ایک طرح سے کشمکش کا شکار ہوتا ہے اور ایک احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ہر وقت سجی سوری نہیں رہتی ہے، جبکہ وہ ایک ڈرامے میں دیکھتا ہے کہ وہ سو کے اٹھتی ہے تو بھی اتنے میک اپ کے ساتھ ہی اٹھتی ہے، تو ایسا حقیقی زندگی میں، اور ایک تو یہ ہے کہ پیش کیا گیا ایسا عورت کو بنا کر کے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، مائل چیز سمجھ میں آئی کہ آدمی اس لیے بھاگتا بہت تیزی سے
اور دوسری اس سلسلے میں کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو, کوئی ریزن اور ہو تو بتائیں, اور کیا کرنا چاہیے, اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کی ایک چیز اور بھی ہے, جیسے میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ یہ سائنٹیفک ایک چیز بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے عورتیں بالکل کھل کر کے سامنے آ گئے. آج کے کچھ 100 سال پہلے کہہ سکتے ہیں, 50 70 80 سال پہلے کہہ سکتے ہیں, کسی بھی معاشرے میں اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ماننے والی عورتیں ہوں, وہ اس طرح باہر نہیں تھی, یا ان کی پیشکش یعنی وہ اس طرح سے وہ لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے. چاہے نقاب کے بغیر بھی عورتیں نکلتی تھیں, غیر مسلم عورتیں نکلتی تھیں تو ایک حجاب کے انداز میں نکلتی تھیں, اور وہ اس طرح نہیں نکلتی تھیں کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے نہیں نکلتی تھی. اب وہ ہاں, اب یہ کیا ہے کہ عام زندگی میں بھی اور ٹی وی اسکرین پر تو اس طرح کی چیزیں بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کے ایکسپیکٹیشن اور توقعات اپنے گھر سے بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پھر یہ کہ جو حظ اس کو ملتا ہے یہاں موبائل پہ اسکرین پہ, وہ حظ اس کو اپنے گھر پہ نہیں ملتا. سائنٹیفک اس میں کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا حظ حاصل کرتے ہیں, آپ لوگ اچھی طرح واقف ہوں گے, فلسفے میں ایک طویل بحث ہے حظ و کرب کی, جس کو کہتے ہیں پین اینڈ پلیجر. تو جو پلیجر ہوتا ہے, جو حظ ہے, وہ جب کوئی بھی شخص حاصل کرتا ہے تو اس کے ذہن سے ایک ڈوپامین مادے کا اخراج ہوتا ہے, جو اس کو یہ محسوس کراتا ہے, اس کو اچھا محسوس کراتا ہے, اس کو ایک انبساط کی کیفیت ملتی ہے, اور وہ اسی کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے مقدار اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو کبھی اس کو ایک سگریٹ سے اس کی خواہش پوری آتی, پھر 2, پھر 4, پھر 8, پھر 10, اس طرح اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اس کی جو تشنگی ہے وہ یا سیرابی کہہ لیجیے وہ مزید کا مطالبہ کرتی ہے. تو آج کی زندگی میں بھی وہی صورتحال ہے کہ جو اس کو اسکرین سے حظ ملتا ہے وہ اپنے گھر میں اس کو حظ نہیں ملتا. اسکرین پر بھی وہ اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اب جب سے یہ ریل کا زمانہ آیا ہے, ٹک ٹاک ہے, ریل ہے, شارٹ ویڈیوز ہیں, تو وہ کھٹاکٹ جو ہے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے, اور ہر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ پہ 1 منٹ میں اس کو ایک نئی چیز ملتی ہے, نیا موضوع ملتا ہے, نئے چہرے ملتے ہیں, نیا کنٹینٹ ملتا ہے. تو اب وہ کوئی بڑی ویڈیوز نہیں دیکھ پاتا, 10 منٹ 15 منٹ کی ویڈیوز نہیں دیکھ پاتا. اور یہ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ضرور جو خراب چیزیں دیکھتے ہیں آپ انہی کے لوگوں کے لیے, جو لوگ اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں, دینی چیزیں دیکھتے ہیں, مذہبی چیزیں دیکھتے ہیں, وہ بھی اگر ایک شخص نعت کی ریل دیکھنے لگتا ہے, آپ اسے کہیے کہ 5-10 منٹ کی کوئی نعت ہے وہ سنے, وہ بھی نہیں سن سکتا, کیونکہ اس کی جو کیپیسٹی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ارتکاز کی جو قوت ہے, جو وہ ختم ہوتی چلی جائے, اپنے آپ کو سینٹرلائز نہیں کر پاتا ہے, وہ ایک چیز پر جو ہے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا. تو اس سے ایک وجہ یہ بھی ہوئی ہے کہ وہ مزید کے طلبگار ہوتا ہے, اور اس کو وہاں وہ چیز نہیں ملتی اپنے گھر میں. پھر باہر جب نکلتا ہے تو اس کو اسی طرح کی چیزیں دکھتی ہیں. تو خیر ڈاکٹر صاحب 2 وجہ آپ نے بتائی, اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا حل بھی مختصر جو ہے ٹائم میں آپ بتا دیں کہ کیا حل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس کا حل تو صرف جو ہے ایک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف رہنمائی کی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل اس کا اس وقت موجود نہیں ہے. اور جو طریقے ہیں کہ بھئی آپ اپنی نظروں کو نیچی رکھیے, اور عورتیں ایسے انداز سے نہ نکلیں کہ جو مردوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہوں, اپنی جانب مرکوز کرنے والی ہوں, نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مرد اپنے اوپر ضبط کا مظاہرہ کرے, قناعت سے کام لے, اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو میسر کیا ہے اپنی بیوی پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر نظر پڑ جائے تو تم اپنے گھر میں جاؤ, اور اس کے پاس بھی وہی ہے جو دوسروں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ دوسروں کے یہاں مل جائے گی اور آپ کے یہاں نہیں مل پائے گی, اور وہ حظ جو آپ حاصل کریں گے دوسروں کے یہاں وہ آپ کے یہاں نہیں مل پائے گی. تو آج کی یہ ویڈیو اور یہ گفتگو انشاءاللہ انتہائی مفید ثابت ہوئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور نیک اور صالح معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنائے. آمین.